السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیرت النبی کی کلاس نمبر 33 ہے، جس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ٹاپک رہے گا وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات تقریباً مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے حجۃ الوداع کا معاملہ بھی کروا لیا، حج بھی آپ نے کر لیا، لوگوں کو سکھا دیا، بتا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا تھا۔ آپ اپنے رب سے جا کر ملنے والے تھے۔ اب جیسے جیسے وقت قریب آنے لگا، کچھ نشانیاں بھی اس کی ظاہر ہونے لگ گئی تھیں۔ کچھ وہ نشانیاں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اب ہر سال 10 دن کا رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، پر اس سال آپ نے سن 10 ہجری کے اندر یعنی آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ دوسرا اشارہ، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 2 الگ الگ جگہوں پر یہ بات کہی جو اشارہ تھی اس بات کی کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا انی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا، کہ ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا کہ اگلے سال یہاں میں تم سے ملاقات کروں یا نہ کروں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القی لا احج بعد عامی ھذا، کہ تم لوگ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، شاید میں اگلے سال حج نہ کر پاؤں۔ یہ دوسری نشانی تھی جو آپ نے بتائی کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تیسری نشانی، آپ کا حجۃ الوداع ایام تشریق میں آپ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کو نازل کیا، جس سورہ نصر میں اللہ رب العالمین نے آپ سے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ اشارہ تھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ سفر کا مہینہ سن 11 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جاتے ہیں، شہدائے احد کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں سے واپس آ کر آپ ایک خطبہ دیتے ہیں، اس میں بھی آپ نے یہ اشارہ کیا کہ انی فرۃ لکم، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1344، کہ آپ نے اشارہ کیا کہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں، یعنی میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے زمین کی کنجیاں دے دی ہیں، اور میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، پر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے اور دنیا میں کمپٹیشن کرو گے۔ پھر اس کے بعد 29 صفر پیر کے روز، انتقال کے تقریباً 13-14 روز پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان میں کسی انتقال کے لیے آئے، دفن ہو گیا۔ وہاں سے جب ریٹرن ہونے لگے، آپ کی طبیعت بگڑنے لگی، اچانک بخار چڑھ گیا، سر میں بہت تیز درد شروع ہو گیا، پٹی سر پر باندھی گئی، پر بخار اتنا زیادہ تھا کہ پٹی کے اوپر بھی بخار محسوس ہو رہا تھا۔ پر اس عالم کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 روز رہے بیماری کے اندر، اور اس میں 11 دن تک تقریباً آپ نے نمازیں بھی پڑھائی۔ بعد میں اپنی جگہ پر تقریباً 17 نمازیں، یعنی 3 دن سے زیادہ کا وقت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، آپ کی جگہ پر، آپ کے جگہ پر انہوں نے امامت کی۔ پر جب آپ کی حالت بہت زیادہ بگڑنے لگی، آخری ہفتے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ سوال اپنی بیویوں سے کیا کرتے تھے، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے؟ گویا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو عائشہ صدیقہ کے گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب عورتوں نے یہ محسوس کر لیا تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ
حضرت عائشہ کے گھر میں شفٹ ہو جائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آپ کو لے کر آنے والے فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ آئے۔ کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ رکھے تھے، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس حالت کے اندر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آ گئے۔ اب ان کے گھر میں یہ آخری ہفتہ گزر رہا ہے، پیر کا دن، منگل کا دن، 2 دن بڑی پریشانی کے اندر گزرے۔ بار بار بخار آ جاتا، بار بار سر میں درد ہوتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی دوسری دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھیں۔ بار بار آپ کے درد کو کم کرنے کے لیے آپ پر دم کیا کرتی تھی۔ آپ چاہیں تو دن وائز بھی لکھ سکتے ہیں۔ بدھ کا دن، پیر منگل میں نے بتایا کہ بہت تکلیف رہی، حضرت عائشہ صدیقہ آپ پر دم کرتی رہیں، پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ پیر اور منگل گزر گیا، بدھ کا دن اور درد بڑھ گیا، یہاں تک کر آپ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اب یہ وفات کے 5 دن پہلے کی بات چل رہی ہے۔ بہت زیادہ غشی طاری ہونے لگی۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی تھی۔ آپ چاہیں تو ڈے وائز اس کو لکھ لیں تو یاد رکھنا بہت آسان رہ جائے گا۔ بدھ کے دن کی وصیت یا بدھ کا دن، بدھ کے دن ہلکی سی غشی طاری آپ پر ہونے لگ جاتی ہے، بخار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نماز تو آپ کنٹینیو لوگوں کو پڑھا ہی رہے تھے، کیونکہ اس بیماری سے لے کر تقریباً 11 دن تک اللہ کے نبی نے ہی نماز پڑھائی تھی۔ آپ کے بعد تقریباً 3 روز ابو بکر صدیق نے آپ کی موجودگی میں، یعنی جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تب 3 دن ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی تھی۔ اب بدھ کے دن بخار بہت بڑھ گیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، میرے اوپر پانی بہاؤ، اور بخار زیادہ ہے، پانی بہاؤ، اس سے بخار کم ہو جائے گا۔ آپ کے حکم پر عمل کیا گیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو ایک بڑا ٹب ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے اس میں بٹھایا، اور آپ کے اوپر پانی بہایا گیا۔ پانی بہایا، اتنا پانی بہایا کہ آپ نے کہا بس اب ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ آپ مسجد کے اندر گئے، سر پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر بیٹھے، نماز تو حالانکہ آپ پڑھا ہی رہے تھے، ممبر پر جا کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی مسجد میں آئے، سارے صحابہ اکرام مسجد کے اندر آنے لگے، سب آ کر آپ کے آس پاس بیٹھنے لگے۔ تب آپ نے صحابہ اکرام کو کچھ وصیتیں کی تھی، اور آپ یہ بھی غور کرنا کہ آخری وقت آدمی جو ہے نا بہت اسپیشل چیزیں بتاتا ہے، آخری وقت کی یہ باتیں چل رہی ہے۔ اب آپ صحابہ اکرام کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں۔ پہلی وصیت کی، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی انبیاء کو جہاں دفن کیا جاتا تھا ان قبروں پر جا کر وہ لوگ سجدے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 435 میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے آخری بدھ کے دن یہ لعنت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور پھر امت کو یہ وصیت کی کہ لوگو سنو، تم میری مسجد کو، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، یعنی میری قبر پر آ کر سجدے مت کرنا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 475، 2 جگہ الگ الگ الفاظ سے روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 435، موطا امام مالک حدیث نمبر 475۔ اللہ کے نبی نے بدھ کے دن جو کچھ وصیتیں کی، اس میں پہلی وصیت یہ تھی کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، سنو تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ یعنی آپ نے اس بات سے منع فرمایا صحابہ اکرام کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر سجدہ کیا جائے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو اس عمل سے روکا، انہیں منع فرمایا کہ تم کبھی بھی یہ عمل مت کرنا، تم میری قبر کے اوپر سجدے مت کرنا۔ دوسری نصیحت کی آپ نے انصار کا خیال رکھنا،
انصاریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اچھائیوں کو دیکھنا اور غلطی ہو جائے تو اگنور کر دینا، انصار کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھائی ہو قبول کر لینا، غلطی ہو جائے معاف کر دینا۔ یعنی انصاریوں نے میرے ساتھ بہت کیا ہے، انصاریوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، تم اس سلوک کو کبھی بھولنا مت، ان کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پر وصیت کی ابو بکر صدیق کا خیال رکھنا۔ میں اپنی امت میں اگر سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق کا خیال رکھنا۔ میں اپنی امت میں اگر سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، پر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، پر ابو بکر صدیق سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ تیسرے دن بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری وصیت کی کہ ابو بکر صدیق کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی، یہ تیسرا پوائنٹ اگر آپ نے لکھ لیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، یعنی تیسرے پوائنٹ کے بعد صرف بات ہے، اصل 3 وصیتیں آپ نے کی تھی، 3 وصیت بدھ کے دن، صرف ایک بات آپ نے کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 429 کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 429۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں لے لے، چاہے اللہ کے پاس والی نعمت لے لے، تو بندے نے اللہ کے پاس والی نعمتوں کو اختیار کر لیا، لے لیا۔ یعنی اللہ ایک ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے کہا کہ یا تو دنیا کی ساری اچھائیاں لے لے یا چاہے تو اللہ کے پاس والی اچھائی لے لے، پر بندے نے دنیا کو نہیں، اللہ کے پاس والی اچھائیوں کو لے لیا۔ یہ سن کر سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ایک اچھی مثال آپ دے رہے ہیں، پر ابو بکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو، اتنی اچھی بات بتا رہے اللہ کے نبی، آپ رو رہے ہو؟ کہا تم لوگ سمجھے نہیں، وہ بندہ کون ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں؟ وہ بندے خود آپ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اور جینا چاہتے ہو یا موت چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ آپ کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، وہ آپ کے انداز کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، وہ آپ کی باتوں کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے پر دوسرے لوگ سمجھ نہ پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن یہ ساری وصیتیں کی، سمجھائش دی۔ جمعرات کا دن، تھرسڈے، جمعرات کا دن، انتقال کے 4 روز پہلے تکلیف دن بدن بڑھتی چلے جا رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف بڑھتی چلے جا رہی تھی، درد بھی بڑھتا چلے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن گھر والوں سے کہتے ہیں ایسا کرو ایک کتاب دو، میں ایک وصیت لکھ دیتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو، لکھ دیتا ہوں، لاؤ کچھ لکھ دیتا ہوں۔ پر تکلیف بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے آپ۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ رہنے دو، انہیں پریشان مت کرو، ہمارے پاس قرآن ہے، آپ کی باتیں موجود ہے، ہدایت کا بہت سارا ذریعہ آپ نے دے دیا ہے، اب اس پریشانی میں آپ کو تکلیف کرنا مناسب نہیں، رہنے دو، ان سے کچھ مت لکھواؤ۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی اور آپ نے نہیں لکھا۔ پر جمعرات کے دن بھی آپ نے صحابہ اکرام کو کچھ وصیتیں کی تھی، ہر دن الگ الگ وصیت ہو رہی ہے، ہر دن الگ الگ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ جمعرات کے دن کی وصیت، اس میں پہلی وصیت یہ تھی یہود، نصارہ اور مشرکین کو عرب سے باہر کر دو، یعنی جزیرہ عرب کے اندر جتنے یہودی ہیں، نصارہ ہیں اور مشرکین کفار ہیں، انہیں جزیرہ عرب سے باہر کر دو۔ دوسری وصیت، وفود جو میرے پاس اب تک آتے تھے، میں ان کی جیسی عزت کرتا تھا
تم بھی ویسی ہی عزت کرنا، یعنی باہر سے آنے والے وفود کی جیسے میں عزت کرتا تھا ویسی ہی عزت تم بھی کرنا۔ گویا کہ ایک باپ کے مقام پر اولاد کو وصیت کی جا رہی ہے، جیسے باپ کہتے ہیں نا میں ان کا خیال رکھتا تھا تم بھی رکھنا، میں ایسا کرتا تھا تم بھی کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہمیں وصیتیں کر رہے ہیں۔ پہلے کہا یہود اور نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دینا، وفود کو جیسے میں عزت کرتا تھا تم بھی عزت کرنا۔ تیسری چیز کہی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم نے اس کتاب و سنت کو چھوڑا اور گمراہی کے راستوں کو قبول کر لیا۔ جو ہمارے نبی نے آخری دن ہمیں وصیتیں کی تھی، آخری وقت پر وصیتیں کر کے سمجھایا تھا کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی وصیت کی نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، نمازوں میں کوتاہی مت کرنا، نمازوں کے اندر کاہلی اور سستی مت کرنا، وقت پر نمازوں کو ادا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کے وقتوں کی حفاظت کرنا، یعنی آپ آخری وقت میں نماز کی اہمیت اور فضیلت بتا کر گئے۔ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو پابندی سے ادا کرنا، نمازوں کے اندر کوئی کوتاہی مت کرنا۔ اس کے بعد اگلی چیز آپ نے کہی غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا، یعنی تمہارے یہاں جو کام کرنے والے غلام ہیں، لونڈی ہے، ورکر ہے، کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہیں بے عزت کرنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں برا بھلا کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کو بالکل یہ بات پسند نہیں تھی کہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، لونڈیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، آپ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاملات کیا ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے لونڈیوں، اپنی غلام لونڈی سے مراد کام کرنے والے۔ آج جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، ہمارے ورکر ہوتے ہیں، ہمارے نوکر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ نیچے کام کرتے ہیں، ہمارا کیا سلوک ہے ان کے ساتھ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری دور کے اندر ہمیں وصیت کر رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہی حالات کے اندر وصیت کرتے کرتے جمعرات کو آپ نے مغرب کی نماز بھی لوگوں کو پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھا کر کمرے کے اندر آئے، حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اب تو چلنے کی بھی طاقت نہیں ہو رہی تھی، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہو رہی تھی۔ عشاء کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا ایک بڑے ٹب میں پانی رکھو، پانی رکھ کر اور اس کے اندر آپ نے غسل کیا۔ کچھ بہتر لگا کہ چلو اب نماز پڑھانے جاتا ہوں، بے ہوش ہو گئے آپ، پھر ہوش آیا، پھر گھبرا کر اٹھے۔ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر نہائے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 4 مرتبہ نبی کونین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوششیں کرتے رہے کہ میں جا کر نماز پڑھا دوں، پر جب طاقت بالکل نہ ہوئی، بدن نے جواب دے دیا، تو آپ نے جمعرات کی عشاء پڑھانے کا حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ عائشہ جاؤ ابو بکر کو یہ کہو کہ اب سے تمہیں امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھانی ہے۔ آپ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے، آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنے مقام پر کھڑا کیا تھا کہ جاؤ اور تم نماز کی اقامت بولو، نماز پڑھاؤ، نماز کی امامت تم کرو، کہو۔ تو عائشہ صدیقہ بیٹی تھی، باپ کو جانتی تھی،
کہ میرا باپ اتنا نرم دل ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا تو رو رو کر نماز ہی نہیں پڑھا پائیں گے. تو بولا کسی اور کو بول دیجئے, وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو بہت زیادہ روئیں گے. تو کہا میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4445 میں یہ حکم موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی عشاء کی نماز میں حکم دیا تھا کہ جاؤ اور ابو بکر صدیق سے یہ کہو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کریں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق نے آپ کی حیات طیبہ میں تقریباً 17 نمازیں پڑھائی تھی. جمعرات کی عشاء سے جمعہ کا پورا دن 5 نماز, سنیچر کا پورا دن 5 نماز, اتوار کا پورا دن 5 نماز, یعنی 15 نمازیں تو یہ, جمعرات کی عشاء 16 اور پیر کے دن کی فجر کی نماز, یہ ساری نمازیں 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی تھی. عشاء کی نماز پڑھائی, رات گزر گئی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن بھی طاقت نہ رکھ پائے کہ وہ باہر آئیں, کمرے سے نکل پائیں. ابو بکر صدیق برابر نماز پڑھاتے رہے. سب لوگ آپ سے دعائیں کرتے رہے, آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے. جمعہ کا دن, جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی نے ایک وصیت کی. جمعہ کے دن آپ گھر میں رہے, گھر میں ہی رہے, اٹھنے کی سکت اور طاقت نہ ہوئی. ابو بکر صدیق جمعہ کے دن پوری نمازیں پڑھاتے رہے. آپ جمعہ کے دن میں لکھ لیجئے گا کہ ابو بکر صدیق نے پوری نمازیں پڑھائیں. اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر تھے, باہر نکلنے کی قوت اور طاقت نہ ہوئی, پر جمعہ کے دن بھی آپ نے ایک وصیت کی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس حالت پر ہو کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھنے والا ہو. یعنی یہ نہ سوچے کہ مجھے بیماری کیوں آ گئی, بدگمانی نہ کرے اپنے اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنی بیماری کیوں آ گئی, مجھے اتنی تکلیف کیوں آ گئی. موت اس عالم پر آنا چاہیے کہ میں کہوں اللہ تیرا ہر فیصلہ صحیح ہے, اللہ تیرا ہر معاملہ صحیح ہے. یعنی بندے کی موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ تیرا ہر فیصلہ صحیح ہے. اللہ کے نبی بیمار ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہے, سر میں درد ہے, بدن میں درد ہے, اور اس وقت جمعہ کے دن یہ وصیت کر رہے ہیں کہ موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ آپ کا ہر فیصلہ صحیح ہے, میں آپ کے فیصلوں کے خلاف نہیں ہوں. یعنی میں نبی ہوں, تکلیف کے اندر ہوں, جسم میں درد ہے, سر میں درد ہے, بخار ہے, 13 دن تک بیمار ہوں, پر میں یہ نہیں کہوں گا اللہ ایسا کیوں, میں یہ کہوں گا الحمدللہ اللہ تیرا ہر فیصلہ صحیح ہے. جمعہ کا دن بھی گزر گیا, سنیچر کا دن آیا. سنیچر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذرا اچھا محسوس ہوا, طبیعت میں ذرا ہلکا پن محسوس ہوا. تو آپ نے 2 لوگوں کو کہا کہ چلو مجھے لے کر مسجد باہر چلو. اور اگر آپ دیکھیں گے, کل میں نے ویڈیو بھیجی, اس کے اندر آپ دیکھیں میرے چینل کے اوپر ہی, تو میں نے مسجد نبوی کا ویڈیو بھی بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا بھی ویڈیو بھیجا ہے. بالکل لگی ہوئی, کوئی ایسا نہیں بہت دور جانا تھا, مسجد اور حجرہ لگا ہوا تھا, بالکل چپکا ہوا تھا. قریبی حجرے سے آپ جب ٹھیک لگا تو سنیچر کے دن آپ نے کہا چلو مجھے لے کر. ظہر کا ٹائم تھا, نماز چل رہی تھی, ابو بکر صدیق نماز کے لیے کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے, اور چونکہ امام کے نماز پڑھانے کی جگہ اور اللہ کے نبی کا گیٹ آئٹ سائڈ میں تھا, یعنی اگر آپ امام کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو امام کے الٹے ہاتھ کی طرف کمرہ تھا اللہ کے نبی کا, اور بالکل یعنی امام اگر سائڈ والی آنکھوں سے دیکھے تو سامنے کمرہ نظر آ جائے گا. اب جیسے ہی, یعنی امام کے الٹے ہاتھ کی طرف چونکہ آپ کا کمرہ تھا, اب جیسے ہی آپ کمرے سے نکلے, ابو بکر صدیق ایک دم محسوس ہو گیا کہ آپ نکلے ہیں. وہ ذرا پیچھے کھسکنے لگے کہ آپ آ گئے تو میں امام کیسے بنوں گا, پیچھے کھسکنے لگے. تو آپ نے اشارہ کیا جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو. ان کے سائیڈ میں لا کر آپ کو بٹھا دیا گیا. اب امام بن گئے اللہ کے نبی, آپ بیٹھ کر امامت کر رہے ہیں.
ابو بکر صدیق آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کی نماز کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور سارے صحابہ کرام جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسے ہی نماز پڑھتے رہے۔ سنیچر کا دن اس حالت میں گزر گیا۔ ظہر میں آپ باہر بھی آئے، اتنی ہمت بھی کر لی، پر نماز کو توڑنے نہیں دیا، اشارے سے ابو بکر صدیق کو منع کیا، پاس میں آ کر ان کے بیٹھ گئے اور نماز مکمل کی گئی جس طرح سے تھی۔ آپ نے رکنے سے منع کیا، پیچھے آنے سے منع کیا۔ سنیچر کا دن بھی گزر گیا۔ اتوار کا دن، اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس اس وقت جو غلام موجود تھے جو جنگوں کے اندر کچھ حصے وغیرہ میں آیا کرتے تھے، اتوار کے دن آپ نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، جو بھی آپ کے پاس تھے انہیں آزاد کر دیا۔ 6 یا 7 دینار آپ کے پاس رکھے تھے، وہ آپ نے صدقہ کر دیے۔ اسلحہ جو آپ کے پاس تھا، تلوار وغیرہ، وہ بھی آپ نے مسلمانوں کو ہبہ کر دی۔ غلام آزاد کر دیے، 7 دینار تھے وہ صدقہ کر دیا۔ آپ کے پاس جو تلوار وغیرہ تھی وہ آپ نے مسلمانوں کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ عالم تھا، سید المرسلین کے گھر کا یہ عالم تھا کہ آخری وقت میں میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ اتوار کے دن میں نے اپنا چراغ جلانے کے لیے پڑوسی سے تیل ادھار لیا اور گھر کا چراغ جلایا تھا۔ یہ اتوار کے دن کی حالت تھی۔ غلام آزاد کر دیے، دینار صدقہ کر دیے، اسلحہ مسلمانوں کو دے دیا۔ اور عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رات کو چراغ جلانے کے لیے جب تیل ختم ہو گیا تو میں پڑوسی سے تیل ادھار مانگ کر لائی تاکہ چراغ جلا سکوں۔ آپ کے پاس ایک درع تھی، جنگی لباس تھا، جو کھانے کی قلت کی وجہ سے کچھ کھانا لینے کے لیے یہودی کے پاس گروی رکھنا پڑا تھا، یعنی وہ آپ کا جنگی لباس گروی رکھا گیا تھا یہودی کے پاس تاکہ گھر میں کھانے کا انتظام ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات ہیں دنیا کی اس سے رخصتی کے ایک دن پہلے، کہ چراغ کے لیے تیل نہیں ہے، وہ لایا جا رہا ہے پڑوسی کے گھر سے، اور کھانے کے انتظامات کے لیے آپ کی ایک درع تھی جسے یہودی کے پاس گروی رکھا گیا تھا تاکہ کچھ جو لایا جا سکے۔ اس ذریعے سے اتوار کا دن بھی مکمل ہوتا ہے، اتوار کا دن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اتوار کا دن مکمل ہوتا ہے۔ اب آیا پیر کا دن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا دن تھا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ فجر کی نماز کا وقت، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، جماعت چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، وہاں سے دیکھا صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے۔ آپ خوش ہو گئے، مسکرانے لگے۔ ابو بکر صدیق کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب شاید آپ آنا چاہ رہے ہیں، تو ذرا سا پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پردہ دوبارہ ڈال دیا، نماز کے لیے آپ نکل نہ سکے۔ مسلمان بے انتہا خوش ہو گئے نماز کے اندر
کہ اب آپ پوری طرح ٹھیک ہو گئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، اس کا مطلب آپ باہر آنے والے ہیں۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری وقت تھا جو آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، آپ باہر نہ آ سکے۔ فجر کی نماز ہو گئی، چاشت کی نماز کا وقت آ گیا، جو تقریباً فجر کے 1.25 گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز کے وقت آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کان میں کچھ بات کہی، پہلے ایک بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر ایک بات کہی وہ ہنسنے لگی۔ پوچھا لوگوں نے کیا بات تھی بتاؤ، کہا ابھی نہیں بتا سکتی، ابھی تو راز ہے، پر بعد میں بتائی وہ بات کہ اللہ کے نبی نے مجھے چاشت کے وقت بلایا اور میرے کان میں کہا تھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، میرے انتقال کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میں رونے لگی، پھر مجھ سے کہا سن، میرے رشتہ داروں میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملنے والی، یعنی تیرا انتقال میرے بعد سب سے پہلے ہونے والا ہے اور تو مجھ سے ملے گی۔ تو وہ خوش ہو گئی، اور اسی دن آپ نے ان کو کہا کہ فاطمہ تو سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمۃ الزہرا، تو ساری عورتوں کی سردار ہے۔ چاشت کا وقت انتہائی زیادہ تکلیف کا عالم۔ بیٹی نے جب باپ کی تکلیف کو دیکھا تو کہتی ہیں واہ کرب ابا، میرے والد کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے جسم میں، بہت زیادہ پریشانی انہیں ہو رہی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے والد کو یہ صرف آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تکلیف آنے والی نہیں، یعنی موت کی تکلیف تو سب کو برداشت کرنی ہے، سب پر یہ تکلیف آتی ہے، پر آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ بیٹی تڑپ جاتی ہے۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے پاس بلایا، دونوں کو بوسہ دیا، دونوں کو وصیت کی، پھر اس کے بعد اپنی ساری بیویوں کو بلایا، انہیں اپنے پاس بٹھایا، انہیں کچھ وصیتیں کی، سب چاشت کے وقت پیر کے دن کی بات ہے۔ پھر آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، تو آپ نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ سنو، خیبر میں جو مجھے زہر والی بکری کھلائی گئی تھی نا، اس کی تکلیف مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زہر میری شہ رگ کو کاٹ دے گا۔ خیبر میں جو زہر آلود بکری کھلائی گئی تھی وہ بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زہر کا اثر میری شہ رگ کو کاٹ دے گا۔ اب بالکل یہ باتیں ہونے کے بعد بیویوں سے نزاع کا عالم شروع ہو جاتا ہے، بالکل انتقال کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس حالت کے اندر آپ پھر وصیت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور نزاع کے عالم میں آپ نے 3 وصیتیں بار بار کی۔ ایک، میری مسجد کو، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلام اور نوکروں کا خیال رکھنا۔ بالکل انتقال کے اینڈ وقت میں پھر آپ نے ایک بار کہا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھو ہمارے نبی کس وقت میں نماز کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں نماز کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئیں۔ آپ تھوڑا سا اٹھے، اپنے سر کو حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے رکھ دیا، ان کے مطلب گردن کے نیچے ان کا سر اللہ کے نبی نے رکھ کر اور ان کی گود میں ایک طریقے سے لیٹ گئے۔ اتنے میں عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن دیکھنے کے لیے آپ کو آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، مسواک کو آپ نے دیکھا، بول نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، کہا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟
آپ نے اشارہ کیا ہاں. انہوں نے عبد الرحمن سے مسواک لی اور آپ کو دی. چبانے میں آپ کو تکلیف ہوئی. پھر عائشہ صدیقہ نے پوچھا مسواک کو نرم کر کے دوں ذرا سا کہ آپ اس کو کر پائیں؟ پھر آپ نے اشارہ کیا ہاں. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ سے اس مسواک کو نرم کیا. اللہ کے نبی کو وہ مسواک دی. آپ نے مسواک کی. پاس میں ایک برتن کے اندر پانی رکھا ہوا تھا. اس میں ہاتھ ڈالتے اور بار بار پانی سے اپنے چہرے کو صاف کرتے. یعنی بخار کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے نا انسان جب بخار بہت شدید ہوتا ہے تو پانی سے ذرا اچھا لگتا ہے. بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے. کبھی چادر منہ پر ڈال دیتے, کبھی چادر ہٹا لیتے. اور پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں. واقعی موت کے اندر سختی ہوتی ہے. موت بڑی مشکل کیفیت ہوتی ہے. موت کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں. مسواک کر لی, پانی سے منہ بار بار دھو رہے ہیں, چادر کبھی ڈالتے کبھی ہٹا لیتے. اس حالت کے اندر اچانک آنکھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا, چھت کی طرف دیکھا کیونکہ ملک الموت حاضر ہو چکے تھے. آپ کے ہونٹوں کے اندر حرکت ہوئی اور آپ کہتے ہیں گویا کہ آپ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے, بتائیے کیا کرنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یقیناً میں چلنا چاہتا ہوں نبیوں کے ساتھ, صدیق کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, نیکوں کے ساتھ. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھ پر رحم کر دے اور مجھے رفیق الاعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ملوا دیجئے. یعنی اللہ کے پاس چلنے کے لیے اب میں تیار ہوں. یہ جملہ ریپیٹ کرتے کرتے آپ کا ہاتھ نیچے کی طرف گر گیا اور آپ کی روح قبض ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے پر سر رکھ کر اسی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے دنیا سے رخصتی کی خبر صحابہ کرام پر بہت بڑے غم کی طرح ٹوٹی. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیسا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا. جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس دن آپ آئے تھے ساری دنیا روشن ہو گئی تھی, اور جس دن آپ رخصت ہوئے ساری دنیا اندھیری نظر آنے لگی. فاطمہ کو جب یہ پتا چلا کہ میرے ابا رخصت ہو گئے تو کہتی ہے اللہ میرے ابا کو جنت الفردوس دے دینا. باپ کے لیے, والد کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی. حضرت عمر کے غصے کا یہ عالم کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی رخصت ہو گئے, تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے کہ آپ رخصت نہیں ہوئے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا نا, ویسے آپ گئے, واپس آئیں گے, آپ واپس آئیں گے. اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اس کی گردن اتار دوں گا. مسجد نبوی کے اندر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کر چلے گئے تھے, واپس آئے, خبر ملی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. مسجد میں پہلے آئے, صحابہ اکرام کی کیفیت کو دیکھا, عمر کو تلوار لے کر دیکھا, کچھ نہ کہا, ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے کے اندر گئے. جا کر اللہ کے نبی کو چادر اڑا کر لیٹا دیا گیا تھا, پیر کا دن تھا. جا کر دیکھا, چادر کو ہٹایا, پیشانی پر بوسہ دیا,
اور کہا میں بنی ہاشم کے چہروں کو جانتا ہوں، دنیا سے رخصتی کے بعد ان کے چہرے ایسے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہو۔ اس کے بعد مسجد کے اندر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، اور ممبر پر چڑھنے کے بعد کہا، ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 44 کو تلاوت کیا اور ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر وہ رخصت ہو جائیں، انتقال ہو جائے، شہید کر دیے جائیں، تم کیا واپس اپنے دین سے لوٹ جاؤ گے؟ اور اگر تم لوٹ بھی جاؤ تو اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہہ بھی دیا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس آیت کو سننا تھا، عمر ابن خطاب کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو آیت ابو بکر صدیق نے پڑھی وہ آیت میں نے آج سنی، آج کے پہلے وہ آیت میں نے سنی ہی نہ ہو، ایسا مجھے محسوس ہوا۔ پر اب یہ یقین ہو گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے جسد مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں لٹایا گیا ہے، کفن، دفن، غسل کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ اتنے میں کچھ صحابہ کرام، ثقیفہ بنی ساعدہ نام کی ایک جگہ تھی، اس کی ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پر میں نے اپلوڈ کر دی ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں واقعہ بھی ہے کہ وہاں جا کر سب بیٹھ گئے غم کے اندر کہ اب کیا ہوگا، کون ہوگا ہمارا ذمہ دار، کیسے چلیں گے ہمارے معاملات، آپ کے بعد ہم کیسے زندگی گزاریں گے، خلیفہ کون بنے گا، مسئلے کا حل کیا ہوگا، یہ سارے باتیں وہاں پر چالو ہو گئی۔ اسی دور میں ابو بکر صدیق کو جب خبر ملی وہ عمر ابن خطاب کو لے کر گئے، چلو دیکھ کر آئیں کیا معاملہ ہے۔ وہاں پر گئے تو پتا چلا کہ اب کیا معاملہ ہوگا، اس مسئلے میں اختلاف چل رہا ہے، کون سنبھالے گا یہ سارا مسئلہ۔ تو عمر ابن خطاب نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ بتاؤ، اللہ کے نبی اپنی موجودگی میں جس کو نماز کا امام بنا رہے تھے، کیا ہم دنیا کے لیے اپنا امام اور اپنا خلیفہ ان کو نہ بنا لیں؟ کہا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب اور ان کے بعد سارے صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بیعت کر لی۔ انہی حالات کے اندر پیر کا یہ پورا دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی، پورا دن اور پوری رات پیر کی گزر گئی۔ منگل کا دن آیا، منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ اب جب غسل دیا جا رہا تھا تو یہ مسئلہ آیا کہ جیسے ہم عام لوگوں کو غسل دیتے ہیں، پورے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ویسے غسل دیں یا کپڑے پہنے میں غسل دیں؟ کہا یہ اللہ کے نبی ہے، ان کو ویسے اوپن نہیں کر سکتے، جیسے ہیں ویسے ہی حالت کے اندر کپڑوں ہی میں غسل دیا جائے گا۔ اب آپ کو غسل دیا جا رہا ہے، غسل دینے والے تھے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل اور حضرت قسم۔ فضل اور قسم جو ہیں حضرت عباس کے بچے ہیں، دونوں بیٹے ہیں ان کے۔ حضرت عباس آپ کے چچا، علی آپ کے داماد، قسم اور فضل یہ دونوں جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، شقران اور اسامہ بن زید اور اوس بن خولی، ان سب نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیری کے پانی سے غسل دیا تھا۔ بیری وغیرہ کا پانی ڈالنے کا چونکہ آپ نے حکم بھی دیا ہے، اس سے منگل کے روز آپ کو غسل دیا گیا۔ پھر آپ کو 3 سفید چادروں کے اندر کفن دیا گیا، جس کفن میں کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں تھا، صرف چادریں تھیں، جیسے آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کو کفن دیا گیا۔
پھر بات آئی کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو اسی کمرے میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں دفن کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہیں دفن کیا جائے گا۔ تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا اسی کمرے کے اندر آپ کے لیے قبر کھودی گئی، اور وہ لہدی قبر تھی۔ جیسے ہمارے یہاں قبریں سیدھی ہوتی ہے، سیدھے سیدھے مردے کو اتارتے ہیں، اور عرب میں جو قبر ہوتی ہے وہ لہدی قبر ہوتی ہے کہ پوری قبر کھودنے کے بعد سائیڈ میں بھی قبر کھودی جاتی ہے اور سائیڈ کے حصے کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے، اس قبر کو لہدی قبر کہا جاتا ہے۔ اس قبر کے اندر آپ کی قبر کو کھودا گیا، قبر کھودا گیا۔ اب جب یہ فائنل ہو گیا کہ آپ کو اسی کمرے کے اندر دفن کرنا ہے، یہیں پر آپ کے دفن کی جگہ بنائی جائے گی، تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے، آپ کی قبر کو کھودا گیا، لہدی قبر کھودی گئی، لہد والی قبر کھودی گئی۔ اب چونکہ وہاں آپ کو ہٹانا نہیں تھا وہاں سے، تو باقاعدہ وہاں پر نماز جنازہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ کسی ایک نے امام بن کر نہیں پڑھائی تھی، بلکہ 10 12 لوگ، کیونکہ کمرہ چھوٹا تھا، جتنے لوگ کمرے میں آپ آتے اتنے لوگ آپ کی ایک ایک کر کے نماز پڑھتے تھے، 12 آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ پہلے آپ کے خاندان والوں نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی، یعنی آپ کے روم میں 12 10 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ کئی بار آپ کی جنازے کی نماز ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے پڑھی، پھر مہاجرین نے پڑھی، پھر انصار نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی۔ مہاجرین، انصار، عورتیں، بچے، سب لوگوں نے ایک ایک کر کے 10 کر کے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور اتنی لمبی جنازہ کی نمازوں میں تقریباً منگل کا دن بھی پورا ہو گیا، بدھ کی رات لگ گئی، یعنی منگل کی جسے رات بولیں یا اگلا دن جڑ جاتا، بدھ کی رات ہو گئی۔ بدھ کی رات میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ پیر کو انتقال ہوا، منگل کے دن آپ کے غسل صبح دیا گیا، اس کے بعد منگل کو نماز جنازہ پڑھنا شروع کی گئی، پڑھتے پڑھتے تقریباً شام کا وقت ہو گیا، اور رات کے وقت میں آپ کو اسی قبر اطہر کے اندر دفن کیا گیا۔ وہی وہ قبر ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد، آپ کو دفن کیے جانے کے بعد بھی آدھے کمرے کے اندر، یعنی ادھر ایک طرف آپ دفن تھے اور اسی کمرے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بالکل مرض الموت کے اندر انتقال کے وقت میں آ گئے، تو انہوں نے عائشہ سے اجازت مانگی کہ میں دنیا میں جن کے ساتھ تھا، دنیا سے رخصتی کے بعد بھی انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے بھی وہیں دفن کی اجازت دے دو۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کو بھی اسی کمرے میں دفن کیا گیا، پر آپ سے ذرا نیچے، یعنی آپ جیسے دفن تھے آپ کے کندھے کے برابر قبر کھودی گئی، اور کندھے سے نیچے کی طرف حضرت ابو بکر صدیق کو اگلی قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاقو مارا تھا فیروز لولو نے، جب ان کو چاقو مارے گئے اور انہیں بھی لگا کہ اب میں رخصت ہونے والا ہوں، عائشہ صدیقہ ابھی بھی اسی کمرے کے اندر رہا کرتی تھی۔ عمر نے پوچھا کہ جاؤ عائشہ سے اجازت لے کر آؤ کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ دفن ہونا چاہتا ہوں، کیا وہ اجازت دیں گی؟ جبکہ عائشہ صدیقہ کی چاہت یہ تھی کہ اب میں یہاں پر دفن ہوں گی، پر جب عمر ابن خطاب نے پوچھا تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ تیسری قبر کھودی گئی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہیں بھی
اسی کمرے کے اندر دفن کیا گیا. آج بھی وہ تینوں قبریں اسی کمرے کے اندر موجود ہیں، اسی کمرے کے اندر موجود ہیں جسے ہم روضہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا وہ حجرہ جس کے اندر آپ دفن ہیں، اور وہیں سے لوگ گزرتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے. سلام جس جگہ پڑھے جاتا ہے وہ جگہ بھی اور سقیفہ بنی ساعدہ بھی، دونوں کے بارے میں نے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کی. عبدالحمید مدنی کے نام سے جو چینل ہے اس پر وہ ویڈیو موجود ہے، چاہے تو آپ اس کے ہلکا پھلکا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، فوٹو دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی چیزیں آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں گی. بہرکیف اس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا معاملہ مکمل ہوتا ہے. اور سیرت کا یہ ایک اور باب جسے اللہ کے نبی کی پیدائش کے پہلے سے ہم نے شروع کیا تھا، اللہ کے نبی کی دنیا کی رخصتی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اب ایک اور دو درس جو بچے ہوئے ہیں، ایک یا دو درس اور آئیں گے جس کے اندر اللہ کے نبی کی بیویوں کا تذکرہ، امہات المومنین کا تذکرہ، آپ کی کچھ اور جو خلقی جو صفات تھیں، کچھ جو آپ کی سیرت کی صفات تھیں، وہ کچھ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آگے تذکرہ کروں گا. دو درس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ سیرت کی پوری سیریز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں کہہ کر اور سن کر ان باتوں کو آگے بڑھانے اور ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.